لیاقت یونیورسٹی اسپتال اور لمس یونیورسٹی اپنے خدمت اور معیار کو برقرار رکھتے ہوئے دن بدن ترقی کی راہوں پر گامزن ہے، اور اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے اسپتال اور یونیورسٹی انتظامیہ لوگوں کی صحت کے متعلق آگاہی بھی فراہم کرتی آ رہی ہے۔ اور اسی سلسلے میں گردوں کے عالمی دن کے موقع پر لیاقت یونیورسٹی اسپتال حیدرآباد میں سیمینار اور آگاہی واک کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کے خاص مہمان GOC حیدرآباد میجر جنرل دلاور خان تھے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے میجر جنرل دلاور خان نے کہا کہ انسان کتنے ہی چیلنجز کو منہ دیتا ہے اور بیماری انسان کو تکلیف میں مبتلا کرتی ہے، لیکن اللہ پاک انسان کو اس کی تخلیق سے فائدہ اٹھانے کے مواقع دیتا ہے۔ چیلنجز بہت ہیں اور چیلنجز ہوتے ہیں، چیلنجز رہتے ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو چیلنجز سے فری ہو، انڈیویجولی بھی اینڈ اسی طرح سوسائٹیز، گھر، ادارے سارے چیلنجز میں ہوتے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ان چیلنجز میں ہم اپنا رول پلے کر سکیں۔ جب ہم باقی بہت ساری چیزوں کو بھول کے جب ہم یہ ڈکلیئر کرتے ہیں کہ میں اگر ایک پروفیسر ہوں کسی میڈیکل انسٹیٹیوشن میں تو میں پاکستان ہوں، اگر میں کوئی افیشل ہوں تو میں پاکستان ہوں، اگر میں کوئی ڈاکٹر ہوں جو میں آپریشن کر رہا ہوں تو میں پاکستان ہوں، اگر میں کوئی اسٹوڈنٹ ہوں جو علم حاصل کر رہا ہوں تو میں پاکستان ہوں۔ مجھے باقی پاکستان کا زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اس پاکستان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے جس کا میں ذمہ دار ہوں۔ اور سورہ القصص کی ایک چھوٹی سی آیت ہے جو میں نے اپنے ٹیبل پہ لکھ کے رکھی ہوتی ہے، اور میں آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اس پہ ضرور غور کریں۔ وَأَحْسَنُوا مَا أَحْسَنَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، لوگوں پہ ایسے احسان کرو جیسے اللہ نے آپ پہ کیے۔ لمس یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر اکرام الدین اجڑ کا کہنا تھا کہ گردوں کی بیماری کا اہم سبب شوگر اور بلڈ پریشر کی بیماری کا عام ہونا ہے، اور اس سے بچاؤ کے لیے زندگی میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ ورلڈ کڈنی ڈے سیلیبریٹ کیا گیا، جس میں ہمارے پاس مہمان خاص جو ہے نا ہمارے GOC تھے حیدرآباد کے، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جو ہے نا کہ ہمیں کڈنی کی ڈیزیز کے بیماریوں کے بارے میں لوگوں کو آگاہی دینا کہ سال میں کم سے کم ایک مرتبہ کریٹینن لیول اور یورین DR کمپلیٹ کرا کے کڈنی کا معائنہ کرانا چاہیے، کیونکہ کڈنی کی بیماری بہت ہی ایک سائلنٹ کلر ہوتی ہے، اس کا پتہ نہیں پڑتا انلیس کہ جب تک کڈنی کا زیادہ حصہ ڈیمیج ہو چکا ہو۔ تو اس لیے لوگوں میں آگاہی دینی تھی کہ بھائی اس کی آپ لوگ جلد تشخیص کروا لیں کہ جیسے اس کا پتہ پڑ جائے کڈنی کی بیماری کا۔ لمس کے یورولوجی ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین پروفیسر جاوید الطاف کا کہنا تھا کہ گردوں کی بیماری پاکستان میں تیزی سے پھیل رہی ہے، جس کے لیے ہر انسان کو سال میں کم از کم ایک بار ضرور اپنے ٹیسٹ کرانے چاہیے۔ میں کنسلٹنٹ یورولوجسٹ اینڈ چیئرمین ڈپارٹمنٹ آف یورولوجی لمس۔ میں آج بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوں اور بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ ڈپارٹمنٹ آف یورولوجی اور نیفرولوجی نے مل کے ورلڈ کڈنی ڈے سیلیبریٹ کیا ہے، جو کہ آج پوری دنیا میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ ہر سال یہ منعقد کیا جاتا ہے۔ میں اس سے کو لیتے ہوئے شکریہ ادا کروں گا اپنے ہمارے وائس چانسلر پروفیسر اکرام الدین اجڑ کا اور ہماری ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن کا۔ ہمارے ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن میں اپنے MS کا نام لینا چاہوں گا، ڈاکٹر مبشر حسین کولاچی، اور ہمارے ڈیئر برادر مسٹر عبدالستار جتوئی۔ اور ہمارے پروگرام کی جو خاص بات تھی وہ یہ تھی کہ ہمارے جو پروگرام کے روح رواں جسے چیف گیسٹ کہتے ہیں وہ تھے میجر جنرل دلاور خان GOC حیدرآباد۔ تو اس پروگرام اس دفعہ ورلڈ کڈنی ڈے کے حوالے سے ہر سال ایک تھیم منعقد کیا جاتا ہے۔ اس دفعہ جو تھیم تھا، جو مقصد تھا، وہ تھا برج دی گیپ ٹو بیٹر کڈنی کیئر۔ میں اس کا ترجمہ کرنا چاہوں گا کہ جو کمیونیکیشن کا گیپ ہے آگاہی کا، اس کو کم کیا جائے۔ بحریہ ٹاؤن اسپتال لاہور کے میڈیکل ڈائریکٹر اور نامی گرامی نیفرولوجسٹ ڈاکٹر محمد احد کریم کا کہنا تھا کہ گردے خدا کی بڑی نعمت ہیں جو ایک دن میں 1700 لیٹر خون صاف کرتے ہیں، اور گردہ عطیہ کرنے سے انسان کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ میرا نام ڈاکٹر احد قیوم ہے اور میں بحریہ ٹاؤن انٹرنیشنل ہاسپٹل لاہور کا میڈیکل ڈائریکٹر ہوں اور ساتھ کنسلٹنٹ نیفرولوجسٹ ہوں۔ ایک تو پہلے تو بہت میں تھینک یو کہ لمز والوں نے مجھے آل دا وے فرام لاہور انوائٹ کیا، اور ایک بہت ہی سکسیزفل پروگرام انہوں نے کنڈکٹ کیا جس میں مین اویئرنیس اسپریڈ کرانا یہ تھا کہ گردے کی بیماری بہت تیزی سے پاکستانیوں میں پھیل رہی ہے، جس کی نمبر 1 اور 2 وجہ شوگر اور بلڈ پریشر کا پھیلنا ہی ہے۔
اس کے اندر سب مین جو اویئرنیس کی ہے وہ ان لوگوں کے 2 ہی پوائنٹ پہ تھی کہ اپنا وزن کو کنٹرول رکھنا ہے, گھر کا کھانا زیادہ استعمال کرنا ہے, باہر فاسٹ فوڈ اور سافٹ ڈرنک سے پرہیز کرنا. سیکنڈ یہ کہ ہر 6 مہینے بعد یا سال میں کم از کم 1 دفعہ اپنی شوگر, بلڈ پریشر, جو سمپل پیشاب کا ٹیسٹ ہے, یورین کمپلیٹ اور RFT جس کو یوریا کریٹنن کہتے ہیں, بالکل سستے داموں میں ہو رہا ہے. ابھی میں ان کی لیب بھی دیکھ کے آ رہا ہوں, بہترین لیب ہے یہ لمز والوں کی, ادھر سے آ کے وہ ٹیسٹ کروانا سال میں 1 دفعہ ضرور ہونا چاہیے اور مستند ڈاکٹر سے اپنا رجوع کرنا چاہیے. لمز کے نیفرولوجی ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین پروفیسر پورن کمار کا کہنا تھا کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے. جیسے کہ آج کڈنی ڈے ہم نے منایا, سب نے دیکھا, کڈنی ڈے کی امپارٹنس ہی یہ ہے کہ ہمیں گردوں کی بیماریوں سے بچنا ہے, اور جو سب سے زیادہ گردے بیمار کرتی ہیں وہ بلڈ پریشر اور شوگر. تو ہم نے شوگر کو کنٹرول کرنا ہے, بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنا ہے, تو ہم گردوں کی 70% بیماریوں سے بچا سکتے ہیں. اگر ایک بار یہ گردے فیل ہو جائیں تو بندہ ڈائلیسس پہ چلا جاتا ہے, جو ایک تو بہت ہی مہنگا علاج ہے, اور ڈائلیسس والے مریض کی کوالٹی آف لائف جو ہے وہ بھی اتنی اچھی نہیں رہتی. تو یہ جو گردے فیل ہو جائیں پھر اس ٹریٹمنٹ کی افورڈیبلٹی بہت ہی مشکل ہے, ہر کوئی بندہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتا. تو میرا یہ پیغام ہے کہ گردوں کی بیماریوں سے اپنے آپ کو بچائیں. یہ سائلنٹ کلر ہیں, اس میں کوئی درد بخار نہیں ہوتا, یہ یاد رکھنا چاہیے. تو سمپل ٹیسٹ ہوتے ہیں, پیشاب ٹیسٹ, بلڈ میں ایک ٹیسٹ ہوتا ہے کریٹنین, وہ کروائیں, اور کبھی کبھار ایک الٹرا ساؤنڈ کروا لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے گردے صحیح ہیں, ہیلدی ہیں, صحت مند ہیں یا نہیں. سیمینار میں اسٹیشن کمانڈر حیدرآباد بریگیڈیئر ذوالفقار باجوہ, لیاقت یونیورسٹی اسپتال کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر مبشر علی کولاچی, CMH اسپتال کے بریگیڈیئر مبین احمد سمیت لمس اور لیاقت یونیورسٹی اسپتال کے پروفیسرز, ڈاکٹرز, سرجنز نے شرکت کی. گردوں کی بیماری ہماری سماج میں دن بدن تیزی سے بڑھ رہی ہے, اور اس کے خاص طور پہ 3 اسباب ہیں. ایک تو ذیابیطس کا بڑھتا ہوا رجحان جو ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ بڑھ رہا ہے, وہ الٹیمیٹلی بالآخر جا کے گردوں کو خراب کرتا ہے. شوگر پراپرلی کنٹرول نہیں ہوتی. دوسرا بلڈ پریشر کا بڑھاؤ یا زیادتی, وہ بھی گردوں کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. تیسرا اور اہم ہمارے بیلٹ میں وہ ہے گردوں میں پتھری کا بننا. یہ تینوں اسباب گردوں کے خرابی کے نتیجے میں منتج ہوتے ہیں, اور مریض انتہائی تکلیف کے عالم میں ہوتا ہے, اور پھر اس کو جب اس کے گردے خراب ہو جاتے ہیں تو ساری عمر ڈائلیسس پہ یا ٹرانسپلانٹ پہ جانا پڑتا ہے. اس پروگرام کرنے کا مقصد یہ تھا کہ عوام کو آگاہی دی جائے کہ وہ اپنے گردوں کو کس طرح سے فعال اور کس طرح سے بہتر گردوں کی صحت بہتر رکھ سکتے ہیں, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک دی ہوئی نعمت ہے, اور ایک دفعہ وہ خراب ہو جائیں تو پھر انسان مشکلات کا سامنا کرتا ہے اور ان کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے. ہماری سوسائٹی میں جیسے ڈائبٹیز, تو آپ اپنی شوگر کو کنٹرول میں رکھیں, کھانے میں احتیاط کریں, صحت مند خوراک اپنائیں اور واک کریں. واک کرنا جو ہے وہ انتہائی اپنا معمول بنا لیں. اور ہماری سوسائٹی میں جو مرغن غذاؤں کا استعمال بہت زیادہ بڑھ گیا ہے, اور میٹھی چیزوں کا بھی استعمال بڑھ گیا ہے. لوگوں نے فزیکل ایکسرسائز کرنا چھوڑ دیے یا اس ایکٹیویٹی سے دور ہو گئے. تو کم از کم اپنی زندگی کے لیے آپ 20 منٹ, اگر زیادہ ٹائم آپ اسپیئر نہیں کر سکتے تو کم از کم 20 منٹ آپ واک کریں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی بلڈ پریشر بھی بہتر ہوگا اور شوگر بھی کنٹرول میں رہے گی, تو وہ گردوں کے متاثر جو کرتی ہیں الٹیمیٹلی جا کے اس سے بچاؤ ہو جائے گا. اس موقع پر مہمانوں کو سندھی اجرک ٹوپی پیش کی گئی, جبکہ ہیلتھ ٹی وی آن لائن کے فاروق تبسم سمیت دوسرے مہمانوں کو شیلڈز پیش کی گئیں. ماہرین کا کہنا تھا کہ گردوں کی بیماری سے بچنے کے لیے اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے.